لیکن ایک بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، معنی نہیں سمجھا، پڑھ لیا اسی زبان سے جس سے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، شکوے بھی نکلیں گے، کفریہ جملے بھی نکلیں گے۔ یہ اس بچے کے مرنے کی عمر تھی، مر گیا، اس کے بچوں کا کون کرے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ اپنی بیوی، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچیاں اس کی جوان، اب اس کے منہ سے نکل رہا ہے باطن، اس لیے کہ اس نے جو اس سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا سمجھ کے نہیں پڑھا تھا۔ جس نے یہ سمجھ لیا تو بس فرمایا اس کے لیے بشارتیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ہمارا نہیں تھا، کوئی چیز بھی ہمارے پاس تھی وہ ہماری نہیں تھی، ہمارے رب نے لے لی، اے اللہ تیری ہی تھی، تو نے ہم سے لے لی اور اب ہم تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ آدھی غمی تو ختم ہو گئی، آدھا دکھ تو ختم ہو گیا، چیز ہماری تھی نہیں، جس کی تھی اس نے لے لی، آدھا غم ختم ہو گیا۔ جب یہاں آتا ہے نا کہ یہ میری تھی، میں نے بنائی تھی، یہ ایسے ہوگا، اس کے پالن ہار تو وہ بندہ تھا جو مر گیا، وہ مر گیا تو ان کو پالنے والا کون ہے؟ یہ دکھ ختم نہیں ہوئے، یہ شکوے بھی ہیں، انا للہ ایسے ہی پڑھ لی، ایسے ہی پڑھ لی۔ اب میں اس کا دوسرا معنی کرنا چاہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن لوگوں نے یہ معنی سمجھ لیا، یہ رمضان ان کے لیے بخشش کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی بھی دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی آزمائش آئی، کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تیرے سوا اب ہم کسی کو پکاریں گے نہیں، کسی اور کے سامنے ہماری یہ جبین نیاز جھکنے والی نہیں، ہم تیرے ہی ہیں، اس مشکل کی گھڑی میں لوٹ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اگر یہ معنی سمجھ لی تو پھر عقیدہ درست ہو جائے گا۔ جب عقیدہ درست ہوگا اور پھر غمی میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا۔